BBC اردو کے پروگرام سیرین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ پاکستان اسٹیل ملز کو بند ہوئے 1 سال سے زیادہ بیت گیا. حکومت اس کی نج کاری کے لیے ایک بار پھر سرگرم. شام کے شہر حلب پر صدر اسد کی وفادار فوجوں کی پیش قدمی جاری ہے، لیکن لڑائی سے شہر کی شدید تباہی اور پھنسے ہوئے لوگوں کی حالت بد سے بدتر. اور سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے کہ اب ورچوئل کیریکٹر کیسے آپ کے چہرے کے تاثرات کی بھی نقل کر سکیں گے. حکومت پاکستان نے ملک میں خام مال سے فولاد تیار کرنے والے واحد ادارے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے چین کے اداروں نے دلچسپی ظاہر کی ہے. 14 ماہ سے بند اسٹیل ملز کے 14,000 سے زیادہ ملازمین کئی ماہ سے اپنی تنخواہوں کے منتظر ہیں. پاکستان اسٹیل ملز 1973 میں تعمیر کی گئی. اس کی کل لاگت 25 ارب روپے تھی اور یہ روزانہ 3500 ٹن اسٹیل بناتی تھی. BBC اردو کو بند اسٹیل ملز کے اندر خصوصی رسائی ملی اور نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے یہ رپورٹ بھیجی. وفاقی حکومت کے تحت چلائی جانے والی پاکستان اسٹیل ملز جون 2015 سے بند ہے. وجہ ہے گیس کے بل کی عدم ادائیگی پر کنیکشن کا منقطع کیا جانا. بلاسٹ فرنس اسٹیل مل کا دل کہلاتا ہے، جس سے کوک گیس کے ذریعے آئرن اور کو پگھلا کر لوہا حاصل کیا جاتا ہے. اس بلاسٹ فرنس سے 1750 ٹن یومیہ پگھلا ہوا لوہا حاصل ہوتا تھا. یہ بلاسٹ فرنس 1 سال سے زیادہ سے بند ہے، اور جب یہ بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ یعنی پاکستان اسٹیل مل کی پیداوار صفر ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پاکستان میں اسٹیل کی پیداوار صرف نجی شعبہ ہی کر رہا ہے. یہ 2 بیٹریاں فی الحال ہاٹ سٹاپ حالت میں ہیں. یہاں سے پیدا ہونے والی گیس 2 بلاسٹ فرنسوں میں استعمال ہوتی تھی جو بند پڑے ہیں. یہ لیڈل 140 ٹن پگھلے ہوئے لوہے کو ٹرین کے نظام کے ذریعے دوسرے پلانٹ تک لے جاتی تھی، لیکن اب اس میں پگھلا ہوا لوہا جم چکا ہے. تو کیا ملک میں اسٹیل کی طلب ختم ہو گئی ہے؟ جب اب سی پیک کی بات کرتے ہیں، سی پیک میں تو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو کون سی ڈیولپمنٹ ایسی ہے جہاں پر اسٹیل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہی گورنمنٹ کی ایٹیچیوڈ رہتا ہے، اسی طرح بے حسی رہتی ہے پاکستان کی مدر انڈسٹری کے ساتھ اور اس کے امپلائز کے ساتھ، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد ایک جگہ کہیں نہیں ہے ملازمین کی. تو پھر یہاں سے جو اس وقت چنگاری ہے وہ اگر اٹھے گی تو وہ آتش فشاں بنے گی. 19,000 ایکڑ رقبے پر پھیلی اسٹیل ملز کو دوبارہ چلانے کے لیے 40 ارب روپے یکمشت چاہیے ہیں، جن کے نہ ملنے تک شاید یہ ملیں یوں ہی سنسان رہیں. عبداللہ فاروقی، BBC نیوز کراچی. اور اسٹیل ملز کے ملازمین اس صورتحال سے انتہائی پریشان ہیں. بعض نے BBC اردو کو بتایا. میرا نام محمد جاوید خان ہے. پاکستان اسٹیل میں ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. جتنا بھی پروڈکشن جو بھی مقصد پاکستان اسٹیل کی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے ہمارا ریلوے ڈپارٹمنٹ کا. تقریباً 3 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. آئے دن کے مسئلے مسائل گھر میں رہتے ہیں کہ کبھی مقصد وائف پریشانی میں، لازمی بات ہے وائف پریشان ہوں گی تو کچھ کبھی چینی، آٹا، گھی، تیل، پانی، اس سلسلے میں مقصد آئے دن ہمارے گھر میں ٹینشن رہتی ہے. ہاں ٹینشن تو رہے گی نا. جب ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو ہم کس سے کہیں گے؟ ان سے ہی کہیں گے. تنخواہیں اتنے عرصے سے ملتی نہیں ہے ٹائم سے. کوئی بھی ضرورت ہو ہم اس پیسوں کے بغیر تو نہیں پوری ہوتی. بڑا بچہ میرے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے یونیورسٹی چھوڑی ہے صرف اسی لیے کہ وہ کچھ جاب کر سکے. اب وہ جاب کر رہے جبکہ وہ پڑھنے کا اتنا شوقین تھا، مگر کیا کریں مجبور ہیں. مانگے نہیں تو ان سے نہیں لڑیں تو کس سے کہیں. یہ بیٹھی ہے میری پڑوسن، یہ بھی بیچاری، ان کے شوہر بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میڈیکل میں ہی ہوتے ہیں. جو پوچھ رہا ہے وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ کیا ٹینشن ہے. اس سے بڑی ٹینشن کیا ہوگی کہ 6 مہینے کی تنخواہ جب 2 مہینے بعد آتی ہے، تو کبھی ہم 2 مہینے کی تنخواہ جب آتی ہے تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب مزید 2 مہینہ تنخواہ نہیں آئے گی. یعنی اس 2 مہینے کی جو چھوٹی سی تنخواہ آئی ہے
کٹ کٹا کے بجلی کا بل یہ وہ کٹ کے جو آئی ہمارے پاس ہاتھ میں، یہ جائے گی کہاں، کس کو دیں گے، کس کا قرضہ اتاریں گے اور کس کا اگلے دفعہ میں رکھیں گے. کبھی کبھی ایسا دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اٹھائیں اور اسٹیل مل کے گیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں بس. اسٹیل ملز کے اس بحران پر میں نے پاکستان کے نجکاری کے وزیر محمد زبیر سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ اسٹیل مل دوبارہ کب چلے گی. انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ابھی پلان ہے اس کے حساب سے دسمبر تک اس کو چلنا چاہیے، اور اس میں ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ہمیں تھوڑا سا ڈر خوف ہوتا ہے وہ اپنی پاکستان میں پولیٹیکل اپوزیشن سے اور میڈیا سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے ایک ریالٹی کہ اسٹیل مل بہت بری حالت میں ہے. محمد زبیر صاحب، اسٹیل ملز کو یک مشت رقم درکار ہے، کیا رقم مل سکے گی؟ ایسا ہو سکے گا؟ وہ آپشن اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیل مل از ون آف دی 100 پبلک سیکٹر کمپنیز جن کو بیل آؤٹ چاہیے. پی آئی اے کو بھی بیل آؤٹ چاہیے، پاکستان مشین ٹول فیکٹری کو بھی چاہیے، نیشنل بینک آف پاکستان اینڈ سو آن. تو حکومت کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ہم جب نجکاری کی بات کرتے ہیں تو ہم بات ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اور کوئی سلوشن کسی کے پاس ہے کہ کیپٹل انجیکشن ہو سکے اور اس کو سروائیول مل سکے تو ہم بالکل تیار ہیں، اوپن ہیں اس کو سننے کے لیے. اچھا، اسٹیل ملز جو سن 2015 سے بند ہے، اس کو گیس کے بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. کیا وجہ صرف یہی ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ملازمین کی جانب سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے. اشارہ وزیر اعظم سے متعلقہ اسٹیل ملز کی طرف ہے. وزیر اعظم کی تو کوئی اسٹیل مل نہیں ہے. وزیر اعظم کی کون سی اسٹیل مل ہے؟ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مل تقریباً جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت بھی بند تھی، جب وزیر اعظم نہیں بھی تھے نواز شریف وزیر اعظم. اور ہم نے جب میں اس پوزیشن میں آیا تھا تو ایک ریسٹرکچرنگ پلان میں نے ہی بنا کے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ کو دیا تھا. اچھا زبیر صاحب، جب بھی سی پیک یا کسی بھی قسم کے تعمیراتی منصوبوں کی بات ہوتی ہے تو اسٹیل فولاد بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. اسٹیل ملز بند پڑی ہے تو کیا سارا کا سارا فولاد یا اسٹیل اب آپ درآمد کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ چائنیز کمپنیز کی طرف سے. جو پلانس ہیں اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور روڈ نیٹ ورک اور ڈیمز کے حوالے سے اس میں ظاہر ہے اسٹیل کی بہت ضرورت ہوگی. اور چائنا میں ایک آپ سمجھ لیں گلٹ آیا ہوا ہے، مارکیٹ ان کی کافی اچھی نہیں ہے اسٹیل کے بزنس کے حوالے سے، تو وہ ویسے ہی ریلوکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از وائی دیر از اے لاٹ آف چائنیز انٹرسٹ. اور اب ایک نظر دیگر موضوعات پر. شام میں حلب کے شہر کو حکومتی فورسز نے گھیرے میں لے رکھا ہے، جہاں تقریباً 3 لاکھ لوگ محصور ہیں. صدر بشار الاسد کی مخالف باغی فورسز گزشتہ 4 سال سے شہر کے مشرقی علاقوں پر قابض ہیں. شام کے اتحادی ملک روس نے اعلان کیا تھا کہ وہ انسانی بنیادوں پر 3 راستے عام شہریوں اور غیر مسلح باغیوں کے لیے کھول رہا ہے، جبکہ چوتھا راستہ مسلح باغیوں کے لیے ہوگا. کیرولائن ہالی کی رپورٹ، ایمن خواجہ کی زبانی. ایک وقت میں یہ ملک کا اقتصادی مرکز ہوتا تھا. شام کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر 4 سال کی فضائی بمباری اور جنگ کے اثرات سے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. اب یہ حکومتی فورسز کے محاصرے میں ہے. حکومت کی جاری کردہ اس ویڈیو میں بشار الاسد کے فوجی دستوں کی پیش قدمی دیکھی جا سکتی ہے. حکومتی فورسز نے حلب جانے والی ایک اہم سڑک کا کنٹرول حاصل کر کے باغیوں کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ بند کر دیا ہے. حلب کا کنٹرول دونوں فریقوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اب حکومت نے پورا شہر واپس لینے کا تہیہ کر لیا ہے. اپنے 4 بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یوسف کے پاس گھر میں سبزیاں اگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا. ہم نے باہر سے مٹی جمع کی اور اس میں بیج بونے لگے. حکومتی فورسز نے شہر میں آنے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ ہماری مدد کرے. اس خاندان کے پاس 3 سال سے صاف پانی نہیں ہے اور بچے ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں. لوگوں کا خدشہ ہے کہ حکومت بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. حکومتی جہاز لیفلیٹس گرا رہے ہیں جن میں لوگوں کو شہر سے نکل جانے کی ہدایت دی گئی ہے. ان میں باغیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ہتھیار گرا دیں.
ان پرچیوں پر شہر کے خارجی راستوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پیغام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ باغیوں کے ایک سینئر کمانڈر نے یہ کہا، ہم عام لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم نے یہاں رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور آخری سانس تک شہر کا دفاع کریں گے۔ یہ ہماری زمین ہے اور ہم ادھر ہی رہیں گے۔ حکومتی فورسز میں اب اعتماد نظر آتا ہے۔ حلب کو واپس حاصل کرنا 4 سال میں حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں معمولی رقم کے تنازع پر ایک دلت جوڑے کو کلہاڑی سے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ذرائع ابلاغ نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے ایک دکاندار نے دلت جوڑے کو بسکٹ کے پیکٹ ادھار دیے تھے جن کی قیمت 15 روپے تھی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا نے ترمیم شدہ سائبر کرائم بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اب اسے دوبارہ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کی 50 سے زیادہ ترامیم کو بھی بل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق آن لائن خریداری کی کمپنی امیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے تیسرے امیر ترین آدمی بن گئے ہیں۔ ان کے اثاثوں کی مالیت 65 ارب ڈالر سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور زارا کے بانی ایمنیسو اورتیگا بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، امریکہ میں ہلری کلنٹن نے پہلی خاتون صدارتی امیدوار بن کر کیسے نئی تاریخ لکھی ہے، اور ملیے گا روبوٹ جیک سے جو اپنی مشینی آنکھوں سے دیکھ کر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرنے کے بعد ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ نومبر کا صدارتی انتخاب ملک کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہوگی۔ وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے پہلی خاتون صدارتی امیدوار ہیں۔ یوں انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ فیلاڈیلفیا سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔ Our next president, Hillary Clinton. ہلری کلنٹن کی سیاسی زندگی کی یہ سب سے اہم رات تھی۔ امریکہ اپنی پہلی خاتون صدارتی امیدوار سے روبرو ہو رہا تھا۔ یہ ان موقعوں میں سے تھا جب لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ کی طرف سے صدارتی نامزدگی کی پیشکش قبول ہے۔ لیکن ان کے سامنے چیلنج تھا ان لوگوں کے دل جیتنے کا جو ان کے تجربے کی تو داد دیتے ہیں لیکن ان کی ایمانداری پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہلری کلنٹن کہہ چکی ہے کہ وہ اوباما یا بل کلنٹن کی طرح ایک منجی ہوئی سیاستدان نہیں ہے، اور یہاں بہتوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک مکھوٹے کے اندر سے رٹی رٹائی ہوئی باتیں کرتی ہیں، اور یہ موقع تھا اس سوچ کو بدلنے کا، دل سے بات کرنے کا۔ انہوں نے اپنی نجی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھی اور پورے امریکہ کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کیا۔ میں ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، آزاد، مشکلات کا شکار، کامیاب، اور وہ جو مجھے ووٹ دیں اور وہ جو نہ دیں، سب کی صدر بنوں گی۔ انہوں نے نئی نوکریوں کی بات کی، سب کو برابری کا حق دینے کی بات کی، اور کہا کہ ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سوچئے کہ وہ اوول آفس میں براجمان ہیں اور ایک حقیقی بحران انہیں گھور رہا ہے۔ ایک شخص جو ایک ٹویٹ سے زچ ہو جائے، اسے ایٹمی ہتھیاروں کی ذمہ داری کیسے سونپ سکتا ہے؟ تو کیا اثر ہوا لوگوں پر؟ کیا سنا انہوں نے اس تاریخی رات میں؟ سب سے خاص بات یہ لگی کہ ہلری کلنٹن کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، ہارٹ لیس وومن اور پولیٹیکل مینیپولیٹر، وہ کچھ حد تک انہوں نے آج وہ ان کی اپنی جو امیج ہے اس کو شیٹر کیا۔ کچھ نہیں بدلا، ہمارے سیاسی انقلاب کا سفر جاری رہے گا۔ وہ جیتنے کے لیے اور اس قوم کی رہبری کے لیے تیار اور امریکہ کی صدر بننے کے لیے آمادہ ہیں۔ پچھلے ہفتے کلیولینڈ میں ٹرمپ کا امریکہ بالکل سفید سا تھا، لیکن ہلری کے امریکہ میں سبھی رنگ شامل تھے، کالے، بھورے، ہندو، سکھ، مسلمان، ہسپینک، اور مانا جا رہا ہے کہ 2016 کے اس صدارتی مقابلے میں فیصلہ بھی اسی کا ہونا ہے کہ امریکہ سفید فام رہنا چاہتا ہے یا پھر سترنگی۔ برجیش اپادھیائے، BBC نیوز، فیلاڈیلفیا۔
اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ آپ کا پسندیدہ گیمنگ کیریکٹر کیا آپ کے احساسات کی حقیقی عکاسی کرے گا، اور کیا اڑن کھٹولا ڈرون آپ کی شاپنگ کو لے کر آپ کے آنگن میں اترا کرے گا؟ آئیے دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہفتے وار فیچر کلک آج نصرت جہاں کے ساتھ۔ یہ ورچوئل ریالٹی کا عام ہیڈ سیٹ نہیں بلکہ ویسو ہے جو سینسرز کی مدد سے آپ کے احساسات جان لیتا ہے، اور آپ کا اوتار ویسو میں نصب انفراریڈ کیمروں کی مدد سے آپ کی آنکھوں، ابرو، جبڑے اور منہ کی حرکات کی بالکل صحیح نقل اتارتا ہے۔ خود کو اپنے پسندیدہ گیمنگ کیریکٹر میں ڈھال کر آپ کہیں سے بھی کھیل سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان ہیڈ سیٹس کی پہلی کھیپ دسمبر تک مارکیٹ میں ہوگی۔ سر پر ہیٹ اور گردن میں ٹائی، یہ ہے جیک روبوٹ۔ یہ بغیر کسی پروگرامنگ کے پیدل چلنے والوں کے درمیان محض مشاہدے کی بنیاد پر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ایک ایسا ہی الگوریدم تیار کر رہی ہے جس کی مدد سے کوئی بھی روبوٹ ہر طرح کے سماجی ماحول میں گھل مل سکے۔ حال ہی میں کچھ پالتو بلیاں اور کتے بھوکے رہ گئے تھے کیونکہ بعض آٹومیٹک پیٹ فیڈرز خراب ہو گئے تھے، لیکن جن کے پاس یہ اسمارٹ پیٹ نیٹ فیڈرز تھے انہیں بروقت اطلاع مل گئی کہ اپنے پیٹس کی خوراک کا بندوبست خود کریں۔ پیٹ نیٹ کو ایک اسمارٹ فون ایپ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک تازہ تحقیق کے مطابق برطانیہ میں 20% خاندان آئندہ برس اپنے گھر میں کچھ اسمارٹ نصب کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں پارسل ہوا کے دوش پر آپ کے آنگن میں، بالکل ہیری پوٹر جیسا لگ رہا ہے نا؟ مگر یہاں برطانیہ میں ڈرونز کے ذریعے خریداری کی ڈیلیوری جلد ہی حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ ای کامرس جائنٹ امیزن اس ٹیکنالوجی کو جلدی ہی کام میں لانا چاہتا ہے۔ ڈرون 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 120 میٹر کی بلندی پر اڑ سکتا ہے، لیکن اس کی سیفٹی کے بارے میں چند سوالات باقی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔